جاتی ہے اس خاتون حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کی والدہ محترمہ یہی سوچ و وچار کشمکش کا شکار تھے اور فکر کر رہی تھی، فریاد مالک حقیقی کی بارگاہ میں کر رہی تھی، بس اتنا ہی سوچ و وچار میں تھی، ہوا میں وہی چٹان ہٹ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کی والدہ محترمہ غار میں اتری، اپنے لال کو دیکھتی ہے، حسن بھی چمک رہا ہے اور چہرہ بھی چمک رہا ہے، آداب بھی چمک رہے ہیں، شہادت والی انگلی منہ کے اندر موجود ہے، چشم جاری ساری ہے، ایک اسی انگلی کے ایک حصے سے دودھ نکل رہا ہے، دوسرے حصے سے شہد کے چشمے جاری ہے، دودھ پیا جا رہا ہے، شہد کی لذتیں لی جا رہی ہیں۔ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں فریاد وہ ہوتی ہے کہ مولا یہی علاج بن کے آیا ہے، یہی بادشاہ کی حکومت کو منیمنٹ کرنے کے لیے آیا ہے، بس تو ہی نگاہ رکھنے والا ہے، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کی والدہ محترمہ فرماتی ہے، مجھے اطمینان نصیب ہوا، میرے دل نے یہ بات قبول کی، یہی نمرود کی بادشاہی کو مکائے گا، یہی اس کی سپہ سالاری کو منیمنٹ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کی عمر اس انداز میں تیزی کے ساتھ گزر رہی تھی، جو ایک دن کا سفر اور ایک دن کی زندگی ہوتی ہے وہ ایک دن نہیں ایک مہینے کے برابر تھی، جو ایک مہینے کی زندگی اور طوالت تھی وہ ایک سال کے برابر تھی، یعنی اتنا تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار اپنی جوانی کو اس تیزی کے ساتھ گزارتے ہوئے سفر فرما رہے تھے۔ مالک بے نیاز ہمیں سمجھنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے باہر کیسے نکلے، سیارے ستاروں سے کیا سوال کیا، شمس و قمر سے کیا سوال کیا، باہر نکل کر جہان کو دیکھ کر کیا سوال و جواب ہوئے، یہ اندرجمہ وضاحتی خطبہ سنایا جائے گا۔ مالک بے نیاز میرے چند معروضات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔